نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ جل مجدہ کی پاک بارگاہ میں اس کی حمد، اس کی تعریف و توصیف اور اس کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عقیدت، محبت اور چاہت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات آج کی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کے دن کا صدقہ، ان بواری گھڑیوں اور لمحات کا صدقہ اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی آل پاک کا، آپ کے اصحاب کا صدقہ رب کائنات ہمارے والدین کی اور جملہ تمام مسلمانوں کی بے حد و بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. جتنے بھی مسلمان گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں رب کائنات دین اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. حاضرین گرامی قدر، بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز آیات بینات سے کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. سورہ بقرہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو رب کائنات نے حج کی توفیق عطا فرمائی اور وہ سفر حج کا آغاز کر کے حرم کعبہ میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ایام حج ہیں. بہت سے لوگ ابھی تیاریوں میں ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں جائیں گے. اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین محترم، جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ اور بھی اعمال، یہ سارے کے سارے بندے کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہیں. بندے میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ قدم قدم پر نافرمانیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لغزشیں بھی کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو توڑتا بھی ہے اور رب کی ناراضگی کو بھی مول لیتا ہے. یہ انسان کے اندر کمیاں ہیں تو حج ان کمیوں کو دور کر دیتا ہے. جتنے بھی اعمال ہیں تو حج اس کی بہت سی فضیلت ہے. پچھلے جمعہ المبارک میں نے حج کے احکام قرآن اور حدیث سے بیان کیے. آج اس حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کہ حج کی فضیلت کیا ہے. حج یہ اللہ رب العزت کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے. حج اس رب کائنات کی رحمتوں، اس کے کرم، اس کے فضل کو عطا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. حج اس رب کائنات کی بخشش و مغفرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. حج اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ایک ذریعہ ہے. حج جنت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے.
اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے کہ تم میرے گھر کا حج کرو. حج ہر ایک پر فرض نہیں. کس پر فرض ہے؟ من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو. تو اللہ رب العزت نے استطاعت پر، جس کے پاس ہے، طاقت ہے اور آنے جانے کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، اس پر حج فرض قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ عمل کرو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عمرہ بھی ہے یا حج ہے، اللہ کے لیے. کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے. نماز ہے وہ بھی اللہ کے لیے، روزہ یہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ یہ بھی اللہ کے لیے، حج یہ بھی اللہ کے لیے. کوئی بھی عمل وہ اللہ کے لیے. لیکن اس مقام پر رب کائنات نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے. تو اللہ رب العزت نے ایک تو اس مقام پر حاضر ہونے کا حکم دیا کہ بیت اللہ شریف میں جاؤ حج کرو میرے گھر میں، اور اس کو حکم دیا جو استطاعت رکھتا. اور دوسرا فرمایا حکم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ مکمل کرو میرے لیے. تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو فقط اس رب کی رضا حاصل کرتے ہیں. تو جو حجاج کرام جا رہے ہیں، اللہ ان کی نیت سے بھی بڑھ کر انہیں اجر عطا فرمائے. اللہ ان کے سفر میں آسانیاں پیدا کرے، ان کو قدم قدم پر رب کائنات اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے. تو حاضرین گرامی قدر، جب بندہ حرم کعبہ میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اللہ رب العزت اس بندے پر کتنا کرم فرماتا ہے، کتنا فضل کرتا ہے، کتنی اپنی رحمتیں اور کتنی اپنی عطائیں کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کے لیے نکلتا ہے، احرام باندھ کر نیت کرتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے، اور جب وہ سفر کر کے حرم کعبہ میں پہنچ جاتا ہے، اس حدیث پاک میں ایک تو عظمت کعبہ ہے اور دوسرا حج کی فضیلت بھی کہ کریم آقا نے فرمایا کہ جب وہ حرم کعبہ میں پہنچ جاتا ہے، جب اس حاجی کی پہلی نگاہ بیت اللہ پر پڑتی ہے تو اس ایک نگاہ پر رب کائنات اس بندے کو انعام یہ دیتا ہے کہ بندہ جو بھی مانگے اس کی دعا کو رب قبول کرتا ہے. ایک نگاہ بیت اللہ شریف پر پڑھنے سے، فرمایا پہلی نگاہ پر جو بھی دعا کی جاتی ہے رب رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا. تو اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس ایک نگاہ پر بندے کو کوئی عام دعا نہیں مانگنی چاہیے، بڑی خاص دعا مانگنی چاہیے. ایسی دعا جو اس بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. اب ہماری دنیا کے اندر کامیابی کیا ہے اور آخرت کے اندر کامیابی کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایک مسلمان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایمان سے جیے اور ایمان سے دنیا سے جائے. بے ایمان ہو کر دنیا سے، اگر وہ ایمان سے جیے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب، اور اس کی موت اگر حالت ایمان پر ہوگی اور مر کے جائے گا قبر میں ایمان کے ساتھ تو اس کا حشر بھی اچھا ہوگا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمارے ایمان میں برکتیں بھی دے، ہمارے ایمان کو سلامت بھی رکھ، اور جب ہم دنیا سے جائیں اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. تو یہ بندے کو دعا کرتے رہیں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسی بیت اللہ شریف کے سامنے دعا کریں کہ جو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. تو ایک نگاہ پر اس حاجی کو اللہ یہ مقام دیتا ہے، یہ مرتبہ دیتا ہے کہ جو بھی دعا کرتا ہے رب قبول فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کی تخلیق فرمائی، جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو انسانوں کو بنا رہا ہے، یہ زمین پر دنگے کریں گے، فساد کریں گے، ان کا جو مٹیریل ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ گناہ بھی کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، یہ جھوٹ بولیں گے، فسق و فجور کریں گے، یہ فحاشی اور بے حیائی گناہیاں کریں گے، سارے گناہ کریں گے. رب کائنات نے فرمایا فرشتو انی اعلم ما لا تعلم، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ اللہ کن کے بارے میں فرما رہا ہے؟ کن کے بارے میں فرما رہا ہے؟ ہمارے لیے. رب نے کہا فرشتو بے شک تمہاری نگاہ میں یہ گناہ کریں گے، بے شک یہ قتل و غارت کریں گے، بے شک یہ فسق و فجور کریں گے، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ گناہگار ہوں گے لیکن دنیا کے اندر میں ان کے لیے ایک ایسا گھر بنا دوں گا کہ جب وہ سارے گناہ کرنے کے بعد اس بیت اللہ شریف میں آ جائیں گے، اس کے ساتھ
چکر لگائیں گے تو میں ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دوں گا۔ رب نے فرمایا تم ان کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو لیکن میں نے ان کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ بے شک یہ گناہ کریں گے لیکن جب گناہ کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں آئیں گے اور آ کر طواف خانہ کعبہ کریں گے، اس طواف خانہ کعبہ کی برکت سے میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا کہ سارے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو شرف عطا کیا، عزت عطا کی، مقام و مرتبہ عطا کیا۔ تو خوش نصیب وہ کیوں نہ ہوں کہ جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور وہ اپنے مال کو بچا بچا کر نہیں رکھتے، جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے فوراً اس فرض کو ادا کرتے ہیں اور جا کر طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ آمین کہنے میں کنجوسی تو نہ کریں، میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیں اور اپنے ایمان کو اور لذت پہنچائیں، اپنے ایمان کو اور حلاوت پہنچائیں کہ کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کو کتنا مقام دیتا ہے، کتنے مرتبے دیتا ہے، کتنی عزتیں دیتا ہے۔ فرمایا ہر روز بیت اللہ شریف پر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کہہ دینا 120 رحمتوں کا، کتنی رحمتوں کا؟ رب کائنات 120 رحمتوں کا ہر روز بیت اللہ شریف پر نزول کرتا ہے۔ اس رب کی ایک رحمت ہی مان نہیں کہ جس کو 120 رحمتیں ملی ہیں، اندازہ کریں اس کی مقدر کس نے ہے، اس کو کتنے درجے ملتے ہوں گے، کتنی اس کی بلندیاں ہوں گی، کتنا بلند مقام ملتا ہوگا اس بندے کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پر نازل کرتا ہے، اور وہ کن کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا وہ میرے امتیوں کے لیے، وہ میرے غلاموں کے لیے ہے۔ 120 رحمتیں، فرمایا کہ 60 رحمتیں تو اس کو ملتی ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، 60 رحمتیں اس کو مل رہی ہیں کہ جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور فرمایا 40 رحمتیں اس کو مل رہی ہیں جو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا، 40 رحمتیں اس کو، اور فرمایا کہ 20 رحمتیں اس بندے کے لیے جو نہ طواف کر رہا ہے، جو نہ نماز پڑھ رہا ہے۔ 20 رحمتیں رب کائنات اس بندے کو عطا کرتا ہے جو حرم کعبہ کے سامنے بیٹھ کر بیت اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں یہ حاجی احرام حج پہن کر، نیت کر کے، تلبیہ، وہ محبت بھرا نغمہ اپنی زبان سے بلند کرتے ہوئے پکار کر اس سفر حج پر نکلتا ہے۔ ابھی حج نہیں کیا، صرف حرم کعبہ میں پہنچا ہے، بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کو مقام یہ ملتا ہے کہ ایک نگاہ پر جو بھی دعا مانگے رب دعا قبول کرتا ہے۔ اگر طواف خانہ کعبہ کر لے تو رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر جو اعمال کرے، حضور فرماتے ہیں رب کائنات اس بندے کو 120 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے حج کی فضیلت کو بیان کیا۔ اب آقا علیہ السلام کی بہت سی احادیث پاک ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی احادیث پاک سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کے فرمان کو صحیح معنوں میں سمجھیں تو یقین جانیے وہ خوشبوئیں ہمیں آج بھی محسوس ہوں کہ جو آقا علیہ السلام کے لبوں سے نچھاور ہونے والی ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کی حدیث پاک پر غور کریں، ان کی حکمت کو، ان کی حقیقت کو سمجھیں، آقا علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر حدیث پاک کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دن کا بچہ ہے، پہلے دن کا بچہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، آپ اندازہ کریں جب خبر ملتی ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹا آیا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، بیٹی آئی ہے، رب کی رحمت آئی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جب کرم ہوتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی خوشی مان نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ، آپ کی توجہ ہے نا، یہ حضور کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، اس حدیث پاک کی لذت کو سمجھیں، اور یقین جانیے جب اس حدیث پاک کو آپ سنیں گے تو آپ کو وہی خوشبو محسوس ہوگی حضور کے لبوں سے نچھاور ہونے والی۔ آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دیکھیں پہلے دن کا جو بچہ ہے اس کے آنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ بچہ جو ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتا۔ اس بچہ جب پہلے دن کا ہوتا ہے اس کا اختلاف ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے،
کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور وہ حج مبرور کرتا ہے. حج مبرور کا معنی یہ ہے کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلامی نہیں کی، فحش کوئی نہیں کہی، کوئی گناہ نہیں کیا، اور حج کر کے وہ واپس آ گیا، تو کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حج کرنے والا اس دن کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے جس دن وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی جب پہلے دن بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو حاجی حج کرنے والا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ وہ اس دن کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس دن وہ آج ہی. مفسرین کرام فرماتے ہیں حاجی حج کرنے والا اللہ رب العزت اس حج کی بدولت اس حاجی کو ایک نئی زندگی دے دیتا ہے، اس کو ایک نئی زندگی دے دیتا ہے. تو اس حاجی کو چاہیے حج کرنے والا جب وہ اس حج کی سعادت کو حاصل کر لے پھر دوبارہ وہ اپنی پرانی زندگی کو نہ گزارے، کیونکہ حج سے پہلے اس نے غفلتوں والی زندگی گزاری، اتنا علم نہیں تھا، دین کا نالج نہیں تھا، قدم قدم پر گناہ بھی ہوئے، نافرمانیاں بھی ہوئیں، خطائیں بھی ہوئیں. جو پہلی زندگی گزار دی گناہوں کے اندر، رب نے حج کی بدولت تو سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن حج کے بعد اب اس حاجی کو چاہیے ان تمام گناہوں سے باز رہے، کیونکہ رب کائنات نے ایک نئی زندگی عطا کر دی، اس حاجی کو نئی زندگی عطا کر. تو حاجی کو چاہیے کہ اب اس نئی زندگی کو اچھے اور احسن طریقے سے ادا کرے اور دین اسلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے. تو صحابہ کرام کا طرز عمل بھی یہی ہوا کرتا تھا. اب اندازہ کریں صحابہ کرام کے عمل سے. حضرت عبداللہ ابن عباس کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. آپ کا جب آخری وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو آپ نے قریب بلایا، کہا کہ بیٹا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. ہم بھی وصیت کرتے ہیں، وصیت کرنا جائز ہے، وصیت کرتے رہنا چاہیے. جب آخری وقت قریب آیا ان کی وصیت کیا تھی اور آج کے دور میں ہماری وصیت کیا ہوتی ہے، یہ بھی ذرا غور کریں، اس کا بھی انالیسس کریں کہ ہماری وصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں بھائی یہ مکان تمہارا ہے، یہ دکان تمہاری ہے، یہ فلاں دکان تمہاری ہے، یہ فلاں مکان تمہارا ہے، اتنا مال تمہارا ہے، اتنا مال تمہارا ہے اور اتنا مال اپنے پاس رکھ لو، یہ کر. یہ سارے عمل جائز ہیں، جس کا حق ہے دنیا میں بندہ اس کو دے کر جائے، کیونکہ یہ حقوق العباد رب کائنات معاف نہیں کرتا. لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کا طرز عمل کیا ہوا کرتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا آخری وقت قریب آیا، آپ نے بچوں کو بلایا، کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت میں اپنے نبی کی حدیث بیان نہ کروں. اپنے بچوں کو بلایا اور وہ کہا کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ حدیث پاک بھی آپ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. کریم آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مکہ سے پیدل حج کے لیے نکلتا، اب اس میں حج کی فضیلت بھی ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے بچوں کو آخری لمحات کے اندر وصیت کر رہے ہیں اور آخری لمحات کے اندر یہ حدیث سنا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حدیث سناتے ہوں اور ہمیں بھی موت آ جائے، تو ایسا مقام رب کائنات ہمیں بھی عطا کرے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ مکے سے پیدل حج کے لیے نکلتا ہے، اس حدیث پاک میں ایک تو مکہ کی فضیلت ہے اور دوسرا بندہ مکے سے حج کے لیے نکلتا ہے. یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ جو گھر سے بندہ پیدل حج کے لیے نکلتا تو بندہ اپنے گھر سے ہی ہے، لیکن سب سے پہلے مکہ پاک میں پہنچتا ہے اور پھر مکہ پاک میں کوئی حرم کے قریب رہتا ہے، کوئی اپنا جو مقامات ہیں اس کے قریب رہتا ہے، تو وہاں سے پھر حج کا آغاز کرتا ہے، مینا میں جاتا ہے، پھر عرفات میں جاتا ہے، پھر مزدلفہ میں. یعنی مکہ سے حضور نے فرمایا کہ جو پیدل حج کے لیے نکلتا ہے اور حج کر کے مکمل واپس آ جاتا ہے، حضور نے فرمایا اس حاجی کو ہر قدم پر رب کائنات 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. ہر قدم پر اس حاجی کو 700 نیکیاں، جو بندہ مکے سے پیدل حج کے لیے نکلتا ہے. اور اس سے اگلے کلمات بھی سنیں آپ کو اور مزہ آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 700 نیکیاں مل رہی ہیں ہر قدم پر، اور وہ نیکیاں عام نیکیاں نہیں، وہ حرم شریف کی نیکیوں کے برابر ملتی ہیں. حرم شریف کی نیکی، ایک نیکی پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، ایک نیکی پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب. اور آپ اس نیکیوں کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجی کو ہر قدم پر 700 نیکیاں نہیں بلکہ 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں؟ 7 کروڑ ہر قدم پر نیکیاں. اور آپ اندازہ کریں کہ جب حشر کا دن ہوگا بندے کو ایک ایک نیکی کی محتاجی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہوگی، وہ لوگوں کے پاس جائے گا کہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہے، ہمیں مل جائے. تو حاجی کتنا خوش نصیب ہے، اس کو قدم قدم پر
7 करोड़ नेकियां मिल रही हैं। ये कितना बड़ा उस बंदे के लिए एजाज़ है। और ये एजाज़ आम बंदे के लिए नहीं, ये एजाज़ उसके लिए है जिसको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, जिसको इस्तिताअत दी, और इस्तिताअत होने के बाद वो फ़ौरन अल्लाह के हुक्म पर हज के लिए निकल गया। अब बाज़ लोग ऐसे भी हैं, बड़े अमीर हैं, उनके पास बड़ी मालो दौलत है, लेकिन वो हज पर नहीं जाते, इस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। लेकिन रब्बे कायनात ने ऐसे लोगों के लिए भी बड़ा सख्त हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे, वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो हाज़िर मोहतरम, जो हुज्जाज इकराम जा रहे हैं वो बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, उनका जाना कबूल फरमाए। उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम तो करता ही है, अपना फजल तो करता ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदके हमारे ऊपर भी करम फरमाए, हमारे ऊपर भी अपना फजल करे। हाजी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हज्जु वफ़दुल्लाह, हाजी अल्लाह का वफ़द है, हाजी अल्लाह का मेहमान है। जिस तरह मैंने पिछले जुमा में मुबारक अर्ज़ किया कि हाजी जो है ये अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह ने खुद उन्हें बुलाया है अपने घर में। जिनको अल्लाह अपने घर में बुला रहा है तो फिर अल्लाह उनकी मेहमान नवाजी में कमी क्यों करे। हम अपने मेहमानों की इतनी इज्जत करते हैं, इतने अहमद को एहतराम करते हैं, तो रब जिनको अपने घर में बुला रहा है और जाने वाले अल्लाह के मेहमान हैं, फिर अल्लाह उनकी इज्जत क्यों ना करे, अल्लाह उनके मर्तबे बुलंद क्यों ना करे, अल्लाह उनके मुकद्दरों को क्यों ना सवारे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस मुकाम पर हर बंदा नहीं जा सकता। हज़रत इस्राफ ने पिछले जुमा में कहा कि हर बंदा नहीं जा सकता, वही जा सकता है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुलाम है। काफिरों को जाने की इजाज़त नहीं है। हुदूद हरम के अंदर काफिर नहीं दाखिल हो सकते, मुशरिक नहीं दाखिल हो सकते। वहाँ पर दाखिल होता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम दाखिल होता है, जो आका का उम्मती है। उनको रब्बे कायनात ने तौफीक अता फरमाई कि वो वहाँ पर जाते हैं हज बैतुल्लाह। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाजी की हैसियत कोई आम हैसियत नहीं है, रब उसको बड़े दर्जे देता है, बड़े मर्तबे देता है। करीम आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हाजी अल्लाह का मेहमान है, और जो अल्लाह का मेहमान अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के घर में जाता है तो हुजूर ने फरमाया कि वो फिर जो भी अल्लाह से दुआ मांगे रब उसकी दुआ को कबूल करता है। जो भी दुआ मांगे रब उसकी दुआ को कबूल करता है। हाजी अल्लाह से फजल मांगे, अल्लाह से करम मांगे, अल्लाह से अल्लाह की रहमतों का तलब करे, रब उसको अता करता है। हाजी अपने गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत मांगे, रब उसके गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत कर देता है। हाजी दो की दुआ मांगे, मुआफ़ी तलब करे, रब उसको मुआफ़ भी कर देता है। वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, रब उसको गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। तो ये हाजी का मकाम है। वैसे तो रब्बे कायनात हर इंसान के शारक से भी ज़्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल, रब ने फरमाया कि मैं शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब ने फरमाया कि तुम जहाँ पर भी हो मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। रब तो हर एक की सुनता है, लेकिन हाजी उसको रब्बे कायनात बुलंद मकाम अता कर देता है, बुलंद दर्जे अता कर देता है, बुलंद रुतबे अता कर देता है। हाजी के अपने बारे न्यारे तो होते ही हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि वो हाजी अपने लिए दुआ करे रब कबूल करता है। उस हाजी को रब ये एजाज कर देता है कि वो जिसके लिए दुआ करे रब उसके लिए भी बख्शिश और मग़फ़िरत कर देता है, रब उसके भी बेड़े पार कर देता है। और फिर एक हदीस पाक सुनकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आपको भी बताया बिजली जाने की वजह से थोड़ी सी परेशानी है, तवज्जो भी हट जाती है, ज़ाहिर बात है। एक आका की हदीस सुन लें और फिर आप देखें करीम आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी लजपालियाँ की, कितना करम किया है। सुभान अल्लाह। करीम आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज पर जाता है रब उसको इनाम तो देता है। जो रब्बे कायनात ने इनामात हाजी के लिए रखे हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि सारे बयान किए जाए। रब इनामात तो देता है, लेकिन जो बंदा सफ़र हज के लिए निकलता है और हज के लिए निकलता है या उम्रे के लिए निकलता है, वो हज मुकम्मल नहीं करता। हज या उम्रा करने से पहले उसे मौत आ जाती है, अजल आ जाती है। वो निकला था नीयत से हज करके कि मैं हज की नीयत से निकल रहा हूँ, ihram बांधा, सफ़र किया, अभी बैतुल्लाह शरीफ में नहीं पहुँचा, पहले ही मौत आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो उम्रे के लिए निकला था और उसने उम्रा नहीं किया तो रब्बे कायनात क़यामत तक उस मरने वाले को उम्रे का सवाब अता फरमाता। अगर हज के लिए निकला था, उसने हज मुकम्मल नहीं किया, पहले ही मौत आ गई,
تو رب کائنات قیامت تک اس مرنے والے کو حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو حاضرین محترم، کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے کہ حج نہیں بھی کیا، اجر پہلے آ گئی، رب نے اجر قیامت تک کے لیے عطا کر دیا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ آج تو ویسے زندگی میں ایک بار فرض ہے، جس نے حج کر لیا ہے اس نے تو اپنا فرض ادا کر لیا ہے، اور جس کے پاس استطاعت ہے اسے چاہیے کہ وہ فوری نیت کرے، اور جس کے پاس نہیں بھی استطاعت وہ بھی نیت کرے گا، رب اسے بھی اجر عطا فرما دے گا۔ اس رب کائنات کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب رب کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرب اور اپنی معیت اور سنگت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔